ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الدخان، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 37 سے 42 تک تلاوت کی گئی، اور اس کے اندر نافرمان لوگ مجرموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نظام کائنات با مقصد پیدا کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہم خیر ام قوم تبع، مشرکین مکہ کو عموماً اپنی سرداری پر، مالداری پر اور اپنے اس دنیاوی میں جو اسباب کے درجے میں ایک ان کا جاہ و جلال تھا، اس پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا. عموماً جب آدمی تاریخ نہ پڑھے، آدمی نسل انسانیت کو نہ پڑھے، تو انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا دائیں بائیں دیکھے تو انسان کو ہوش آتا ہے کہ نہیں، میں تو کچھ نہیں، طرف بڑے بڑے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذرا ماضی کی طرف ان کو لوٹنے کی دعوت دی ہے کہ ذرا اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں. یمن کیونکہ عرب کے بالکل قریب ہے، سعودیہ کے قریب ہے، بلکہ سعودیہ بھی پہلے یمن ہی کا حصہ تھا. اس لیے فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، اے مشرکین مکہ، سرداران مکہ، کیا تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر ہے؟ یہ تبع یمن کے اندر ایک قوم تھی، حمیر ان کے قبیلے کا نام تھا، اور 3 گزرے ہیں. یہ تقریباً 350 سال انہوں نے حکومت کی، حکمران رہے سبا علاقے پر، اور بڑے خوشحال لوگ تھے. ان میں ایک تبع بڑا، ایک اوسط یعنی درمیانہ، اور ایک چھوٹا. جو درمیانہ تھا وہ مسلمان تھا، لیکن قوم مسلمان نہیں تھی اس کی. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبع کو گالی نہ دو، وہ مسلمان تھا. تو بہرحال فرمایا تم بہتر ہو یا قوم تبع بہتر ہے، یعنی وہ تمہارے سے زیادہ مالدار تھے، تمہارے سے زیادہ جاؤ جلال والے تھے. اور فرمایا والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے بڑے مال والے. اور عموماً جو مال والے ہوتے ہیں نا، عمومی طور پر الا ماشاء اللہ 2-4 کے علاوہ ساروں نے مال ناجائز طریقے سے جمع کیا ہوتا ہے، ساروں نے. یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے کہ انسان مال تو صحیح کمائے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیونکہ زکوٰۃ مال میں سے 2.5% یہ غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. تو کسی کا حصہ کھانا جائز ہے؟ بولو بھائی. تو جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، اس کا مال بھی ناجائز ہے، وہ کسی کا حق کھا رہا ہے. جملہ بولتے میں نے کمایا ہے، میں نے کمایا نہیں، اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا؟ بولو. یہ میں نے کمایا ہے یہ فرعون کا جملہ ہے، اور قارون کا، یہ قارون کا جملہ ہے. قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا مال سے زکوٰۃ دے. ان کا کیوں دوں؟ کہا اللہ نے دی. اس نے کہا نہیں میں نے کمایا ہے.
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ فرمایا تجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حکم دے، اس نے کہا میں نے کمایا، میں نے محنت کی ہے۔ تو یہ جو میں کا لفظ ہے یہ قارون کا جملہ ہے، ایمان والے کا جملہ یہ بے شک اللہ نے دی ہے۔ بھائی اگر میں نے ہاتھ استعمال کیا تو ہاتھ کس نے دی ہے؟ میرے پاؤں استعمال ہوئے تو وہ کس نے دیے؟ میری آنکھ استعمال ہوئی ہے تو کس نے دی ہے؟ میری صلاحیتیں استعمال ہوئی، صلاحیتیں کس نے دی ہے؟ یہ زمین کی ساری چیزیں کس کی ہیں؟ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں میں نے کمایا، میں نے محنت کی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ محنت کی ہمت بھی وہی دیتا ہے، توفیق وہی دیتا ہے، اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ نجات کے بہت ذریعے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دینا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مجرموں کو خبردار کر دیا کہ جس نے بھی ہماری نافرمانی کی، توبہ نہیں کی، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر ہلاک کرنے کی کئی صورتیں، خاص طور پہ ایک تو ہے نا دنیا سے ہی چلے جانا، ایک وہ شخص بھی ہلاک ہی ہوتا ہے جو مال میں پاگل ہو جائے، جمع کرنے کی اتنی دھن لگ جائے، مال بڑھانے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اولاد کی تربیت کرنے بھول جائے، جوان ہو تو وہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جائے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اسی مال میں سے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر اس کو ہرس میں ڈال دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بولو بھائی، ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ مال تو اصل راحت اور سکون کے لیے لوگ کماتے ہیں، اس کا راحت اور سکون اس سے چھن جاتا ہے اور وہی مال کے ذریعے دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کرپشن کا معاملہ ہے، بتاؤ غریب پر امیر پر ہے؟ سارے بولو، امیر پر۔ امیر کرپشن کیوں کرتا ہے؟ مال بڑھانے کی وجہ سے۔ تو کرپشن عزت کی چیز ہے یا ذلت کی؟ سارے بولو۔ تو ذلت ہلاکت ہے یا زندگی ہے؟ تو پھر نتیجہ نکالو نا ذرا، ذلت تو زندگی نہیں ہے، ذلت تو ہلاکت ہے۔ ذلیل آدمی تو زندہ ہی مردہ ہے، بولو زندہ ہی۔ چور لقب اچھا ہے، تو پھر آپ سوچو نا وہ کن پر ہے؟ مالداروں پر، تو ان کی ہلاکت ہے یا نہیں؟ ہلاکت ہے، وہ تو زندہ ہی مردہ ہے، عزت ہی کوئی نہیں۔ تو مال تو عزت کے لیے کمایا جاتا ہے کہ لوگوں کیا میری عزت ہو، لوگ میری عزت کریں۔ کون کرتا مال والے کی عزت؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہے زندہ ہی ہلاکت، اور مرنے کے بعد تو ہے یہی ہلاکت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے انہم کانوا مجرمین، ان کا جرم یہ تھا یہ مجرم تھے، ہمارے نافرمان تھے۔ جہاں نماز نہ پڑھنا جرم ہے، وہاں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ دینا بھی جرم ہے۔ ہاں جی، ایک حدیث شریف میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کیا ہے۔ پھر فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت قبر 4 عملوں سے بنتی ہے اور جہنم 4 عملوں سے بنتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے جنت بنانا ہے تو آپ کو 5 وقت کی نماز باقاعدہ پڑھنی پڑے گی، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ تو دینی دینی ہے، صدقات خیرات بھی دینے پڑے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور تیسری چیز قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، جس طرح نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ہاں جی، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سورۃ ملک کی تلاوت، ہاں سورۃ التکاثر کی تلاوت، یوں آپ کو اللہ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، تو قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور جہنم کا گڑھا بنتی ہے جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، چغل خوری سے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے بدن کو نہ بچانے سے۔ اس سے قبر کیا بن جاتی ہے؟
جہنم کا گڑھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے پیدا کیا کس کے لیے؟ کھیل کے لیے۔ یہ کھیل تماشا نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے، میں نے سے خود سنا، کہنا بس اللہ نے ایک کھیل بنا دیا، یہ کھیل نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ما خلقناہما الا بالحق، نہیں ہے ان کی پیدائش مگر با مقصد۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک چونٹی اس کا بھی مقصد ہے، سانپ اس کا بھی مقصد ہے، بچھو اس کا بھی مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں اور آپ شریر آدمی کو کہتے تو انسان نہیں ہے، تو سانپ ہے، سارے بولو کیا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے بھی تو ایک مثال ہے۔ سانپ نہ ہو تو ہم کس طرح کہتے؟ مطلب یہ ہر موقع پہ ڈھانس دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے تو انسان نہیں تو بچھو ہے، تو یار ہر بات پہ ڈھانس دیتا ہے۔ یار تو سانپ نہیں ہے تو بھیڑ ہے، انسان نہیں ہے بھیڑیا ہے۔ یہ ساری مثالیں بھی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ظاہری بات ہے جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ کیا جانے گا؟ وہ تو غفلت میں پڑھے گا، غافلوں کے ساتھ رہے گا اور بے دینی کی باتیں کرے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص ذرا کاٹن لٹھا بہترین کپڑے پہنے تو مسجد میں بھی ذرا تھوڑا سا آگ کر کے چل رہا تھا، اور ایک مکھی آتی وہ جناب یوں بیٹھتی تو یوں آ کر یہاں تک پہنچی۔ کیا آپ نے دیکھو گے جب انسان عموماً وہ تیار شیار ہو کے آئینے میں دیکھ کر سمجھے نا آج تو بڑا پیارا لگ رہا ہو، اس وقت یہ مکھی آ جاتی، اب بیٹھتی چہرے پہ ہی ہے اور بار بار انسان کو چپیڑ مارے تو چہرے پہ لگتی وہ چلی جاتی ہے، اس کو نہیں لگتی۔ اب وہ غصے میں بپرا ہوا ہے، مولوی صاحب حضرت فرمایا کیا ہوا؟ اللہ نے یہ کیوں پیدا کی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت کیوں کہ اس کو دیکھ رہے تھے، جب داخل ہوا تو اس کی چال بھی اور یہ مکھی کا کمال بھی۔ حضرت نے فرمایا تیرے جیسے مغروروں کو درست کرنے کے لیے یہ الزامی جواب ہے۔ ہاں جی، جیسے تو آ کے چل رہا ہے، یہ کپڑا خوبصورت ہے، تو اندر سے پہلے سے بھی کیا ہوا ہے، تو جب بات کر دینے میں آ گئی۔ دوسری بات فرمایا دیکھ، چکا وہ چپ ہو گیا، کہا یہ جو گندگی ہم پھینکتے ہیں اگر یہ مکھی نہ ہو تو وہ گندگی ہمارے وبال جان بن جائے۔ اب دیکھو یہی مکھی آتی ہے اور اس کو چوس لیتی ہے۔ ہاں جی، وہ جو ہمارے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے وہ اس کی غذا ہے اور یہ لے کر اپنا چلی جاتی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یوم الفصل میقات اجمعین، کہ بے شک جو فیصلے کا دن ہے وہ سب کے لیے وعدے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور اس دن وعدہ ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو جزا ملے گی اور مجرموں کو سزا ملے گی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس لیے ایک بات بتا دی، اس دن نہیں کوئی رفیق اور دوست کسی کے کچھ بھی کام آئے گا، ولا هم ینصرون، اور کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر پائے گا، الا من رحم اللہ، اس دن وہی بچے گا جس پر رحمان رحم کرے گا۔ کون رحم کرے گا بولو بھائی؟ ہاں، اس لیے ہم نے کہنا ہر حال میں اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہمارا سہارا ہے، اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں پکڑ الا من رحم اللہ۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا اور اپنے ساتھ کسی کو ذکر نہیں کیا، الا من رحم اللہ، اس دن وہی بچے گا جس پر رحمان رحم کرے گا، اور فرمایا انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بڑا زبردست اور بہت رحم کرنے والا، یعنی وہ تو رحم کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی اپنے آپ پر رحم کھائے اور اس کا رحم اپنے لیے لینے کی کوشش کرے۔ اس کا رحم کیسے ملتا ہے؟ اس کی فرما برداری سے۔ اس کی رحمت سے کون محروم ہوتا ہے؟ اس کی نافرمانی سے۔ اللہ ہمیں فرما بردار بنائے، نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، سورۃ کہف کی تلاوت الحمدللہ جمعے میں دن ٹائم مشکل ملتا ہے، میں اپنے معمول میں مغرب کے بعد سورۃ کہف پڑھتا ہوں، جمعے والے دن، جمعرات والے دن رات مغرب، کیونکہ جمعہ شروع ہو چکا ہوتا ہے جس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں،
اور یہ بات ذہن میں رکھے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو جمعرات والے دن مغرب کے بعد یعنی شب جمعہ کو سورۃ کہف پڑھ لے وہ جمعے میں ہی شامل ہوتی ہے، لیکن مغرب سے پہلے جمعرات والے دن پڑھے گا وہ جمعے میں شامل نہیں ہوتی۔ سورۃ کہف کی تلاوت اور باقاعدہ سورۃ یاسین کی تلاوت اور جمعے والے دن کثرت سے درود شریف پر، وہ بھی جمعرات مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے اور آج مغرب تک جمعۃ المبارک ہے، تو ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد قبرستان میں جائے والدین کی قبر پر، اگر اس کے والدین خدا نخواستہ اس سے ناراض ہوئے تھے، ناراضگی کی حالت میں فوت ہو گئے، تو جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد ان کی قبر پر حاضر ہو کر کچھ اصال ثواب کیا جائے، ان کو پڑھ کے بخشا جائے، قیامت والے دن اٹھیں گے تو اللہ اس کے والدین کو اس سے راضی کر دے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 1,00,000 گناہ پڑھنے والے کے باپ ہوتے، اور والدین کے کتنے بولو بھائی؟ 30,000۔ اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعے کے لیے سفید لباس پہننا سنت ہے، جلدی آنا سنت ہے، مسواک کا استعمال سنت ہے، جمعے کی نیت سے غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے لیے جلدی آنا، موقع ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھنا۔ اللہ ایک ایک عمل ہمیں بڑے شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔